نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک گروپ یمامہ سے، یمامہ کے علاقے کا نام ہے، بنو حنفیہ قبیلے کا نام تھا، تو وہ سرکار کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو ان میں مسلمہ بن حبیب نام کا بندہ بھی شامل تھا جو بڑا ذہین تھا۔ اب وہ چونکہ باتونی تھا، بڑا سمجھدار تھا، ذہین تھا، تو اس نے آہستہ آہستہ اپنا ایک گروپ بنا لیا۔ تو مسلمہ کذاب تو نام نبی پاک نے دیا تھا، اس کا نام مسلمہ تھا بن حبیب، اور سرکار نے ایسا نام لیا مسلمہ کذاب، تو آج ساری دنیا سے مسلمہ کذاب کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام نہال الرجال تھا یا نہال الرحال تھا، اس نام کا ایک بندہ تھا۔ یہ نبی کریم کے ساتھ ہی مہاجرت کر کے آیا، ہجرت کر کے آیا، تو سرکار دو عالم کے پاس رہا، سرکار دو عالم کے پاس رہا اور قرآن سیکھتا رہا، دین کی تعلیم سیکھتا رہا، سرکار سے دینی تعلیم سیکھتا رہا، تو بالآخر یہ تعلیمی دین میں، دینی تعلیم میں یہ بہت پڑھا لکھا ہو گیا۔ تو تھا بھی نیک، اس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے یمامہ کی طرف ٹیچر بنا کے بھیج دیا۔ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے رابطہ کیا اس سے، اس نے کہا دیکھ بھائی تو یہاں دین کی تعلیم دینے آیا ہے، لوگ تیری عزت کرتے ہیں کہ تو سرکار کا نمائندہ ہے، دیکھ میرے پاس دماغ بھی ہے، گروپ بھی ہے، جتھا بھی ہے، قبیلہ بھی میرا بڑا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے کہا پھر ساری موجیں تیرے لیے، ساری بہاریں تیرے لیے، جو کچھ ملے گا آدھا آدھا کرتے رہیں گے، تیری بھی موج میری بھی موج۔ اس نے سوچا کہ اگرچہ میں نمائندہ تو نبی پاک کا ہوں، قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بندہ طاقتور ہے، صاحب قبیلہ ہے، سردار ہے، اگر اس کا ساتھ مجھے مل جائے میری تو اس علاقے میں بلے بلے ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پھر طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ نہ کر، تو نبوت میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتے۔ تو نہال الرجال کے کہنے پر اس نے شریک ہونے کا دعویٰ کر دیا اور نبی پاک کو خط لکھ دیا۔ میرے اوپر وحی تو نہیں آتی، وحی تو تمہاری ہی ہے، لیکن یہ کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں تیری نبوت میں شریک ہوں، اس علاقے کا میں نبی ہوں، اس علاقے کا تو نبی ہے۔ تو لوگ دھڑا دھڑ اس کے ساتھ لگنا شروع ہو گئے۔ نبی نہیں مانتے تھے، کیا مانتے تھے؟ شریک نبی۔ جب سرکار نے خط پڑھا تو جو آپ کے منہ سے جملہ نکلا وہ تھا کذاب۔ کلمہ تو نبی کا ہی پڑھاتا تھا، لیکن ساتھ میں کہتا تھا، ساتھ میں کہو شریک مسلمہ۔ اس نے آہستہ آہستہ فوج جمع کرنی شروع کر دی، اس نے 40,000 بندے اکٹھے کر دیے تھے۔ سرکار کا وصال ہو گیا، صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے، اور آپ نے خلافت کے لیے تمام دوستوں کو دعوت دی کہ میں سرکار دو عالم کے بعد خلافت کی سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں، لہذا آپ تمام میری بیعت کریں اور میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ یہ سرکار نے تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ اس کا جو خط آیا نا، اس نے لکھا
کہ جب میں شریک نبی ہوں تو تم خلیفہ کیسے ہو گئے؟ اور خلافت اب میری ہے، لہذا تم بھی میری بیعت کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 ہجرت کیے ہیں، ایک شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، اور تیسرا خالد بن ولید کو بھیجا سرکار نے فوج لے کر۔ ان کی فوج 40,000 تھی اور خالد بن ولید کے پاس صرف 27,000 فوج تھی۔ اب خالد بن ولید حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کھڑے ہیں، کہا حضرت جی جا تو میں رہا ہوں، لیکن وہ لوگ مسلمان کلمہ پڑھتے تھے سرکار دو عالم کا، اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا پھر کہنے لگے جی پہلے میں کافروں سے لڑا ہوں، مشرکوں سے لڑا ہوں، دیوانہ وار گھس جاتا تھا میں فوج میں اور تہس نہس کر دیتا تھا سب کو۔ حضرت جی اب تو وہ مسلمان ہیں، پگڑیوں بھی ہماری جیسی، کلمہ بھی ہمارے جیسا، ماتھے میں محراب بھی ہمارے جیسے، لباس بھی ہمارے جیسا۔ حضرت جی اب میرے لیے تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا، اب کیا کروں؟ تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ جب تیرے سامنے کوئی بندہ آئے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ مارنا، یا محمد آہو۔ کیا نعرہ مارنا؟ یا محمد آہو۔ اگر تو آگے سے وہ کہہ دے یا محمد آہو، اس کو چھوڑ دینا، وہ تیرا بھائی ہے، اور اگر چپ ہو جائے یا مسلمہ کا نام لے اس کو اڑا دینا۔ یا محمد آہو یہ نعرہ تھا فوج کا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 27,000 فوج لے کے گئے اور اسے بڑے جانصاف تیار کیے تھے۔ لمبی بات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی عظیم جنگ یہ ہوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے لے کر کے جنگ یمامہ تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمان 259 شہید ہوئے ہیں۔ کتنے شہید ہوئے؟ 259 ساری جنگوں میں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، احزاب میں، جہاں جہاں بھی سرکار گئے ہیں 259۔ اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب جعلی نبی کے ساتھ لڑی گئی، جعلی نبی کے ساتھ لڑی گئی، مسلمہ کذاب کے ساتھ 1200 صحابہ شہید ہوئے اور ان میں حافظ قرآن کی طرف سے 700۔ صدیق اکبر نے فیصلہ کیا تھا کہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی میں کسی جنگ میں نہیں بھیجوں گا، مگر اس دن بدری صحابیوں نے کہا حضرت جنت ہمارے سامنے ہے، ہم یہ کیسے ضائع کر دیں؟ 259 صحابی تو ساری جنگوں میں شہید ہوئے اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابی شہید ہوئے، لیکن مسلمہ کذاب مارا گیا۔ مارنے والا کون تھا؟ ویشی۔ اور ویشی وہ صحابی تھا نبی پاک کا جس نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بس اتنا کیا کر کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر، پیچھے بیٹھ جایا کر آ کے، لیکن تجھے تو مسلمان ہو گیا ہے، اب تو میرا بھائی ہے، میں تجھے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ وہ طاق میں تھا کہ مجھے کوئی ایسا کام ملے کہ میں ایسا فریضہ انجام دوں کہ وہ جو میرے اوپر ایک رونا دھونا ہے نا اللہ پاک اس کو ضائع کر دے۔ تو یہ اپنے خنجر کو، اسی خنجر کو نلا دھلا کر زہر لگا کر خوب اپنا وہ لے کر گیا تھا۔ سارا جہان لڑ رہا تھا اور وہ مسلمہ کی تلاش میں تھا، وہ مسلمہ کی تلاش میں تھا، اور بالآخر اس نے مسلمہ کو پا لیا اور دور سے نشانہ بڑا زبردست تھا ویشی کا، سیدھا اس کے سینے میں خنجر مارا اور وہ ختم ہو گیا۔ جیسے وہ ختم ہوا باقی فوج بھاگ گئی، وہ جا کے ایک باغ میں قلعہ بند ہو گئے، پھر بعد میں انہوں نے صلح کر لی اور مسلمان ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کے ہاتھ پہ آگے انہوں نے بیعت کر لی تھی، تو مسلمہ کذاب ختم ہو گیا۔ اور سرکار کے زمانے کے بعد پہلا کام جو صدیق اکبر نے کیا ہے وہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔